لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلى الله عليه محمد وآله تم جانا اس کے بعد ہم جائیں گے تم جانا اس کے بعد ہم جائیں گے زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں۔ زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں۔ حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں، حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں، شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں۔ حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں، شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے۔ میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے۔ تمام بدعتی فتوے دبائے پاؤں تلے، کھڑا ہوں پرچم عباس کو اٹھائے ہوئے۔ تمام بدعتی فتوے دبائے پاؤں تلے، کھڑا ہوں پرچم عباس کو اٹھائے ہوئے۔ حیرن میں اون محمد عدو پہ چھائے ہوئے، حیرن میں اون محمد عدو پہ چھائے ہوئے، یہ سارے وار ہیں عباس کے سکھائے ہوئے۔ حیرن میں اون محمد عدو پہ چھائے ہوئے، یہ سارے وار ہیں عباس کے سکھائے ہوئے۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے۔
علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے۔ غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے۔ غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے۔ اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، کھڑی ہیں ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہیں، اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، کھڑی ہیں ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہیں۔ جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، مثال میثم تمار کوئی ہے ہی نہیں، جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، مثال میثم تمار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائیں کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں، فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائیں کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں۔ باواز بلند صلوات۔ صلوات۔ غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، یہ وہ چراغ ہیں آندھی جنہیں بجھا نہ سکے، یہ وہ چراغ ہیں آندھی جنہیں بجھا نہ سکے، ملیں گے وہ سرے محشر بہت کفے افسوس، ملیں گے وہ سرے محشر بہت کفے افسوس، جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے، جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے، کہ ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے، ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے، ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے، مگر حسین کی آواز کو دبا نہ سکے، مگر حسین کی آواز کو دبا نہ سکے، اور جری کا نہر پہ قبضہ ہے شامیوں دیکھو، جری کا نہر پہ قبضہ ہے شامیوں دیکھو، جری کا نہر پہ قبضہ ہے شامیوں دیکھو، علی کے شیر کو ساحل سے تم ہٹا نہ سکے، علی کے شیر کو ساحل سے تم ہٹا نہ سکے، اور وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں
سکتے، وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے، وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے، جو لوگ حر کے ارادے کا راز جان نہ سکے، جو لوگ حر کے ارادے کا راز پا نہ سکے، اور جو شے گلانا کٹاتے تو لوگ کہہ دیتے، جو شے گلانا کٹاتے تو لوگ کہہ دیتے، حسین بچ گئے اسلام کو بچا نہ سکے، حسین بچ گئے اسلام کو بچا۔ چار مصرع سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی چھوڑ کے قرآن لے گئے، آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، نادا بغیر پھول کے گلدان لے گئے، نادا بغیر پھول کے گلدان لے گئے، تو کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ کر، کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ کر، اب سارے شرف تو سلمان لے گئے، کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ کر، ارے سارے شرف تو ضرور سلمان لے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چار مصرع اور سماعت فرمائیں، ایمان زمانہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ زمانے بھر خدا کا کلام باقی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زمانے بھر میں خدا کا کلام باقی ہے، ابھی تمیز حلال و حرام باقی ہے، ابھی تمیز، یہ شعر دیکھیے، کسی کے راہ نماب نظر نہیں آتے، کسی کے راہ نماب نظر نہیں آتے، اپنا ایمان باقی ہے، کسی کے راہ نماب نظر نہیں آتے، اپنا ایمان باقی ہے۔
ہوئے صلوات پڑھیں محمد والے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا و مولا القونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صلوات پڑھیں محمد. سامعین حضرات، ماتم داران سید الشہداء، وجہ بجا بکھری ہوئی دعائے سیدہ، کرم ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس پروردگار عالم نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پر یا حسین اور ہمارے بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا. کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس خدا نے ہمیں اس در سے متصل کیا کہ اگر کوئی بلا کی چیز بھی اس سے متصل ہو گئی تو وہ بلا نہیں رہی بلکہ وہ شفا بن گئی. یہ در کوئی عام در نہیں ہے، یہ در وہ در ہے کہ جب تک کوئی چیز اس در سے الگ ہے تو کوئی اس کی عزت نہیں، کوئی عظمت نہیں. جب وہ چیز اس در سے منسلک ہو جاتی ہے تو اس کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر اس در پہ آنا ہے تو چھوٹا بن کر آنا. اگر یہاں پر اکڑ کے آؤ گے نہ تو کوئی عزت ملے گی، نہ کوئی عظمت ملے گی، نہ کوئی وقار ملے گا. اس در پہ آنا تو اپنے منصب کو بھول کر آنا. اگر تم پردھان ہو تو اس فرش اعضاء سے باہر، اگر تم کوئی پولیس یا کوئی بہت بڑا منصب رکھتے ہو تو اس امام بارگاہ میں منصب نہ دکھانا کہ ہم ایک الگ مقام پر بیٹھیں گے، ہم زیادہ منصب دار ہیں. نہیں، یہاں پر سب ایک سے ایک بڑے منصب والے بیٹھتے ہیں. یہاں پر وہ بھی بیٹھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا. اس فرش پر وہ بھی بیٹھتے ہیں کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں تجھے بھی خلق نہ کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا. اس فرش پر ہر کوئی آ کے بیٹھتا ہے. شرط یہ ہے کہ جب اس در پر آنا تو چھوٹا بن کر آنا، ورنہ جتنے بڑے بن کر آؤ گے تو کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی عظمت نہیں ہوگی، کوئی وقار نہیں ہوگی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے در سیدہ پر کہ جب جناب سیدہ نے فرمایا تھا بیٹا درزی کپڑے لے کر آئے گا، اب رضوان جنت چلا، در سیدہ پر آ کر کہا انا خیاط الحسنین،
میں حسنین کا درزی ہوں، میں کہوں گا اے رضوان جنت تو داروغہ جنت ہے، آ کر کہتا میں جنت کا داروغہ ہوں، میں جوانوں کا داروغہ ہوں، مگر تو نے کہا کہ میں رضوان جنت ہوں، شاید رضوان جنت کہے ارے تم نہیں جانتے یہ وہ در ہے کہ اس در پر جتنا چھوٹا بن کر آؤ گے اتنا بڑے بن کر جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ در وہ در ہے کہ اس در پر جتنا چھوٹا بن کر آؤ گے اتنا بلند ہو جاؤ گے، اتنا مقام اونچا ہو جائے گا۔ جناب سیدہ نے صرف کہا کہ رضوان جنت دروازے پر آیا، دق الباب کیا، کہا کون؟ انا خیاط الحسنین، کون؟ یہ داروغہ جنت، ایک بہت بڑی پوسٹ ہے یہ بھی، داروغہ جنت، ہر جوان کا سپہ سالار داروغہ آ کر کہہ رہا ہے میں جنت کا داروغہ ہوں، مگر جب اس در پر آیا تو اپنا منصب نہیں بتایا بلکہ بتایا کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں کہوں گا رضوان جنت کیا تجھے خود کو حسنین کا درزی بننے میں شرم نہ آئی؟ تو شاید رضوان جنت کہے ارے جس رسول کو حسنین کا ناقہ بننے میں شرمندگی نہ ہو، ارے جب رسول کو حسنین کا ناقہ بننے میں شرم نہیں آتی، شرمندگی محسوس نہ آتی ہوتی ہو، تو میں تو اس محمد کے صدقے میں ہی خلق ہوا ہوں، مجھے کون سی شرمندگی محسوس ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس در پر جتنا چھوٹا بن کر آؤ گے اتنا بڑے ہو جاؤ گے، اتنا مقام بلند ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے آؤ، خلوص نیت سے آؤ۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کھانے کے لالچ میں نہ آؤ، دعوت کے لالچ میں نہ آؤ، بریانی کے لالچ میں نہ آؤ، نان گوشت کے لالچ میں نہ آؤ، کیونکہ تاریخ گواہ ہے ذوالعشیرہ میں کھانے پر کس کو بلایا گیا تھا۔ ہم کھانے والے نہیں ہیں، ہم کھلانے والے ہیں۔ ہم کسی دولت کے لالچ میں، کسی کے کھانے کے لالچ میں نہیں جاتے، بلکہ ہم ذکر حسین، اپنا دل اور اپنا عقیدہ صرف اس لیے فرش عزا پر آؤ کہ یہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، یہاں پر ہمیں وہ وقار ملتا ہے، وہ عزت ملتی ہے کہ محمد و آل محمد کے برابر میں بیٹھتے ہیں، ہم ان کے مقام پر بیٹھتے ہیں، جنت نما ماحول میں بیٹھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو خلق کیا، ایک ایسا مرتبہ، ایک ایسا در دیا، ہمارے حوالین ہادیوں کو ایسے بھیجا کہ تمہارے درمیان ہادیوں کو بھیج رہے ہیں، ان کے دامن سے متمسک رہنا، اگر تم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، دو گرا قدر چیزیں، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن مجید۔ دیکھو اگر تم نے قرآن مجید کے دامن کو پکڑ لیا، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، تم تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم نے اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا اور قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، تم تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، تمہیں دونوں کے دامن کو پکڑنا ہے، کیونکہ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک مولوی قرآن ہمیں آ کر سمجھا نہ دے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ ساتھ مولوی قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کے دامن کو تھامنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ رحمان، قرآن کا بہت مشہور و معروف سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، طرح طرح کی نعمت بیان کر رہا ہے۔ بیان کرنے کے بعد اس میں موت کے تذکرے کے متعلق ایک آیت، جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز جو بھی مخلوق خدا ہے سب فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ۔ اللہ قرآن میں بار بار موت کا تذکرہ کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ، یہ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اب ہمیں مرنا نہیں ہے، اب ہمیں جانا نہیں ہے۔ یہ زندگی جو ہم نے انسانوں کو دی ہے، تمہیں جو زندگی دی ہے، یہ صرف ایک امتحان کے طور پر دی ہے، صرف ایک امتحان کے لیے دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزما سکے،
تمہارا امتحان لے سکے۔ اللہ نے قرآن میں متعدد جگہوں پر موت کا تذکرہ کیا، اور آپ جانتے بھی ہیں جب ہمارے یہاں جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں شخص انتقال کر گیا، تو بے ساختہ ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ جو جہاں سے آیا ہے اسے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ صرف تم نہیں مرے، تم نہیں گئے، تمہارے بعد ہمارا بھی نمبر ہے، ہمیں بھی آنا۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، ہر کسی کو مرنا، ہر کسی کو جانا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار موت کا تذکرہ کر رہا ہے، کبھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت سب کو آنی ہے، لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس کے لیے دیکھیے موت کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو جانا ہے، ہر کسی کو ختم ہونا ہے، جو بھی روئے زمین پر ہے سب ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کے سکرات آئیں گے تو وہ حق کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ بار بار موت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو جانا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محبت اہل بیت کا دیکھیے کہ فائدہ کیا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو جانا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا ذائقہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک میٹھا ذائقہ، ایک کڑوا ذائقہ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس کو، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ ہمیں پتہ نہ چلتا کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے اگر کربلا کے میدان میں امام حسین نے جناب قاسم سے نہ پوچھا ہوگا اے بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، بڑے خاموش رہ گئے جملے میں، جیسے وہ جملہ کوئی نیا سنا ہو۔ کربلا سنی ہے نا، ہم سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا تھا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے کہا تھا چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ کربلا والے ہیں، یہ صرف دلیل نہیں دیتے، یہ صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ دلیل بھی دیتے ہیں۔ جناب قاسم نے صرف کہا تھا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، مگر دلیل نہیں دی۔ اب جب دعویٰ کربلا والے نے کیا تو دلیل بھی کربلا والے نے 10 محرم میں جناب علی اصغر نے گردن پر تیر کھا کر مسکرا کر بتایا اے بھیا دعویٰ آپ نے کیا تھا، دلیل میں مسکرا کر دے رہا ہوں۔ صلوات کریں محمد و آل محمد۔ دعویٰ آپ نے کیا تھا، دلیل میں مسکرا کر دے رہا ہوں۔ 6 مہینے کے بچہ جب گلے پر تیر لگا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جسم کو موت آئے گی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روح کو موت آئے گی۔ انسان جسم اور روح سے مل کر ہی بنا ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ نہ جسم کو موت آئے گی نہ روح کو موت آئے گی۔ موت کس آئے گی؟ موت آئے گی نفس کو۔ نفس کیا ہے کہ جیسے ہی انسان کے جسم اور روح سے نفس الگ ہوتا ہے، جسم روح سے الگ ہو جاتی ہے، روح جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ جسم کیا ہے؟ جسم انسان کا مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی میں دفنایا جائے گا، مٹی میں مل جائے گا۔ روح کیا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ ہم سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح، یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دو الروح من امر رب، روح تمہارے پروردگار عالم کا ایک حکم ہے۔ نہ موت جسم کو آئے گی نہ موت روح کو آئے گی، موت آئے گی تو صرف نفس کو، موت آئے گی تو صرف نفس کو، موت آئے گی تو صرف نفس کو۔ اب اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ تم علی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو، وہ تو 1400 سال پہلے مر گئے، میدان اللہ،
وہ تو 1400 سال پہلے چلے گئے، تو ان سے کہنا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے موت نہ جسم کو آتی ہے، موت نہ روح کو آتی ہے، موت آتی ہے نفس کو، اور ہم علی کو مرا ہوا مان لیتے اگر شب ہجرت میں اللہ نے علی کے نفس کو نہ خریدا ہوتا۔ ہم مان لیتے معاذ اللہ کہ ہمارے مولا مر گئے اگر اس خدا نے علی کے نفس کو اپنی مرضی بیچ کر نہ خریدا ہوتا۔ اب ہر کسی کو موت آ سکتی ہے، اللہ کے نفس کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ اب علی کا نفس نہیں بلکہ اللہ کا نفس ہے، اور صرف اللہ ہی کا نفس نہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے رسول ان کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں۔ تو رسول نے جب نساء کہا تو نساء کے لیے جناب سیدہ کو لے گئے، جب رسول اللہ نے بیٹوں کو کہا تو بیٹوں کے اس میں جناب حسنین کو لے گئے۔ جب اللہ نے کہا نفسوں، کیا تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تو اللہ کا نبی نفس بنا کر لے گیا علی کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب علی کا نفس نہیں ہے، بلکہ شب ہجرت میں نفس علی کا نفس اللہ بنا، میدان مباہلہ میں علی کا نفس رسول بنا۔ سب کو موت آ سکتی ہے مگر اللہ کے اور رسول کے نفس کو موت نہیں آئے گی۔ ہر کسی کو مرنا ہے۔ محبت علی کا فائدہ دیکھیے، اب اللہ قرآن میں دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَجَاءَتْ سَكَرَةِ الْمَوْتَ بِالْحَقِّ، جب موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، کم سے کم ہم جب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے تو اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اچھائیوں میں یاد کریں، نہ کہ ہماری برائیوں میں یاد کریں۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھائیوں میں یاد کریں گے۔ جب بھی کبھی کوئی اچھا کام ہوگا، مثال کے طور پر مسجد تعمیر ہو رہی ہوگی تو انسان یاد کرے گا کہ ہاں اگر فلاں شخص ہوتا تو وہ ہمارے اس مسجد تعمیر ہونے میں ہمارا ساتھ دیتا، امام بارگاہ کے تعمیر ہونے میں ہمارا ساتھ دیتا، فلاں مجلس میں ہمارا ساتھ دیتا، فلاں شب داری میں ہمارا ساتھ دیتا۔ سیاست نہ پھیلائے، ایسا کام نہ کر کے جائے کہ لوگ کہے کہ اچھا ہوا مر گیا، اگر یہاں ہمارے درمیان ہوتا تو پارٹی بازی کروا رہا ہوتا، اگر ہمارے درمیان ہوتا تو بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہوتا۔ اس طریقے سے بن کر جائے کہ لوگ تمہیں اچھائیوں میں یاد کرے۔ اور ایک فارسی میں مثال بھی دی جاتی ہے کہ بگو دوستت کیست تابے گویم کیستی، پہلے تو اپنے دوست کا نام بتا پھر بتاؤں گا کہ تو کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تیرے دوست کا اخلاق ہوگا ویسا ہی تیرا اخلاق ہوگا، جیسا تیرا کردار ہوگا ویسا ہی تیرے دوست کا کردار ہوگا۔ تو جب بھی اپنی کسی مجلسوں میں بیٹھے تو اس مجلس میں بیٹھے کہ جس مجلس کا اخلاق اچھا ہو، کہ جن لوگوں کا کردار اچھا ہو، جن لوگوں کو اچھائیوں میں یاد کیا جاتا ہو۔ تم نے دیکھا ہے نا کہ اپنے بچے کو اس کے والدین روکتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص کے ساتھ مت جانا، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، وہ اس طریقے کے کام انجام دیتا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو اس کی صحبت میں بیٹھ کر تم بھی ویسے ہی بن جاؤ گے۔ تو جب بھی صحبت اختیار کرو تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ ان کا اثر تمہارے اندر آئے۔ ہر کسی کو مرنا ہے، انسان کو چاہیے کہ بہترین اخلاق اپنے پاس رکھے، بہترین کردار میں اپنے آپ کو ڈھالے، بہترین اعمال انجام دے، لوگوں سے اچھے تعلقات سے ملے تاکہ لوگ مرنے کے بعد اسے اچھائیوں میں یاد کریں۔ ہر کسی کو جانا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَاءَتْ سَكَرَةِ الْمَوْتَ بِالْحَقِّ، جب موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی۔ جب موت کے سکرات آئیں گے تو حق کے ساتھ آئیں گے۔ دیکھیں موت سے ہر انسان ڈرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ موت سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا انسان موت کو فنا سمجھتا ہے؟ جبکہ موت فنا نہیں ہے بلکہ موت ایک زندگی کا نام ہے۔ کیسی زندگی؟ کہ ہم اس دنیا سے جو امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس دنیا سے تو انتقال کر جائیں گے، مگر جو آخرت کی زندگی ہے کہ جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی طرف انتقال کر دیے جائیں گے۔ تو موت فنا نہیں ہے۔ انسان ڈرتا کیوں ہے؟ انسان ڈرتا ہے صرف اپنے نامہ اعمال سے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے نامہ اعمال انجام دیے ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کے سیاہ اعمال کتنے ہیں، وہ قبر کے عذاب سے واقف ہے۔
ہمارے یہاں ہر عالم دین نے اور قرآن مجید نے عذاب قبر کی طرف، قیامت کی طرف اشارہ کر کر کے بتایا، اور نبیوں کو بھیجا گیا کہ انہیں ڈراؤ، انہیں بتاؤ۔ تو اس لیے لوگ اپنے سیاہ اعمال سے صرف موت سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو تمہاری موت آنے والی ہے، 2 دن میں تم مر جاؤ گے، تو حقیقتاً انسان گھبرا جاتا ہے اس کے سیاہ اعمال سے۔ لیکن جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ جناب میثم کو کہا گیا تھا، اے میثم اس درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی، علی کی محبت میں تمہیں اس پہ درخت پر لٹکایا جائے گا۔ جناب میثم تمار اس درخت کو پانی دے رہے ہیں۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کیونکہ موت سے وہ ڈرتا ہے کہ جس کے لیے موت فنا ہو جانا ہو، مگر اہل بیت کی محبت میں مرنے والا انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ شہید کہلاتا ہے۔ کل آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان میدان جہاد میں اگر جنگ کر رہا ہو اور جنگ کرتے کرتے مر جائے تو ہی شہید کہلایا جائے گا، نہیں۔ اگر دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی مر جائے تو بھی وہ شہید کہلایا جائے گا۔ اور دیکھو شہید کو مردہ مت کہنا، شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ، جب موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی۔ ہم بھی موت سے ڈرتے، ہم بھی موت سے گھبراتے، اگر اللہ کا نبی نہ بتاتا، اللہ کے نبی نے نہ کہا ہوتا الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اللہ نے کہا موت کے سکرات جب آئیں گے تو حق کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو خدا نے کہا رسول کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وحی الہی کہتی ہے۔ اس نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اور صحابیوں نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے دعا بھی کی، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، صرف میری طرف توجہ رکھیے گا 10 سے 15 منٹ اور اس کے بعد رفتے مسائل۔ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ اللہ نے موت کا بار بار تذکرہ کیا ہے تاکہ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اسے نہیں مرنا، اسے نہیں جانا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی اللہ نے موت کا تذکرہ کیا، سورہ رحمان میں بھی موت کا تذکرہ کیا، بار بار تذکرہ کر رہا ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ جب موت کے سکرات آئیں گے تو حق کے ساتھ آئیں گے، اب جو اہل بیت کے محبت کرنے والے تھے، جس کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی، جب اس نے اس آیت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد رسول کی حدیث کو سنا تو اس کے دل کو سکون ملا، اس کے دل کو سکون ملا، کیونکہ نبی نے کہا ہے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی، نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں سے بھی کہا ہے کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو یہ پوری کائنات ایک الگ راستے پر ہے، علی تنہا الگ راستے پر ہے، تو کائنات کے راستے کو ترک کر دینا، علی کے راستے کو ترک نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات گمراہ ہو سکتی ہے، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ نبی نے دعا کی ہے جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق کو موڑ دے۔ اللہ نے کہا ہے جب موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر موڑ دے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب ہم اپنے مردوں کو قبر میں رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد شانہ پکڑتے ہیں اور شانہ پکڑنے کے بعد ہم تلقین کرتے کیا کہتے ہیں؟ اسمعی فم، اسمعی فم، اسمعی فم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ اس کے بعد اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں اللہ حق
اللہ حق ہے، الکتاب حق، کتاب حق ہے، الرسول حق، رسول حق ہے، الکعبۃ حق، کعبہ حق ہے، الامام حق، امام حق ہے۔ اس میں ایک جملہ کہتے ہیں الموت حق، موت حق ہے، اور نبی نے دعا کی ہے حق کو مدھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ اللہ نے کہا ہے موت حق کے ساتھ آئے گی، نبی نے دعا کی ہے موت حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ بس یہی تو وجہ ہے کہ علی والے موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب موت آتی ہے تو موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب موت آتی ہے تو موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتے ہیں، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس خالق کا، اس رحمان کا، کہ جس نے ہمارے لیے ایسے ہادی نہیں بھیجے کہ جنہوں نے صرف بتایا کہ دیکھو موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، محشر میں آؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، پورے صراط سے گزرو گے، جنت یا جہنم میں چلے جاؤ گے، نہیں، بلکہ ہمیں ایسے ہادی ملے کہ جنہوں نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا دیکھو گھبرانا مت، جب موت آئے گی ہم تب بھی آئیں گے، جب قبر میں جاؤ گے ہم تب بھی آئیں گے، جب محشر میں آؤ گے ہم تب بھی آئیں گے، جب پورے صراط سے گزرو گے ہم تب بھی آئیں گے، جب جنت اور جہنم کا حساب و کتاب ہوگا ہم تب بھی آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہی تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ یعنی پروردگار عالم نے ایسے ہادی بھیجے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت آئیں گے، اور یہ وہ ہے کہ جنہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ جس چیز کا دعویٰ کیا ہے اس چیز کی دلیل بھی دی ہے۔ ہم وہ نہیں کہ جو صرف دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے دعوے کے اوپر دلیل بھی دیتے ہیں۔ دلیل سنیے گا، جب موت آئے گی ہم اس وقت بھی آئیں گے، قبر میں بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا اخلاق، تمہارے اعمال ایسے ہو کہ جس کی وجہ سے مولا تمہاری قبر میں آئے۔ ہر کسی کے پاس، ہر کسی کے قبر میں مولا نہیں آئیں گے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، قبر میں مولا آئیں گے، نہیں۔ ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے مولا ہمارے قبر میں آئے۔ ہمارے اہل بیت نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم قبر میں تمہارے ساتھ آئیں گے، صرف دعویٰ نہیں دلیل سنیے گا۔ ایک شخص مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ مولا میں مقروض ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 2000 دینار قرض دے دیجئے تاکہ میں اپنے جس کا میں مقروض ہوں اس کو ادا کر سکوں، اس کا قرض ادا کر سکوں۔ مولا نے کہا کہ تو ہمارے در پر آیا ہے اور آنے کے بعد ہم سے قرض مانگ رہا ہے، کہ مولا معذرت عطائے مولا دے دیجئے۔ مولا نے دلیل دے رہا ہوں کہ مولا صرف دعویٰ نہیں کرتے، اہل بیت دعویٰ نہیں کرتے بلکہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہم صرف قبر میں دعویٰ نہیں کرتے کہ آئیں گے بلکہ آئیں گے، دلیل سنیے گا۔ مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے ایک صحابی کے پاس لائے، ایک صحابی کے در پر لائے، لانے کے بعد دق الباب کیا۔ تاریخ میں ان صحابی کا نام ملتا ہے احمد کوفی۔ وہ احمد کوفی اپنے دروازے پر آیا، مولا نے کہا احمد کوفی کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا مولا تجھے جنت میں ایک ایسا گھر عطا کرے کہ جس کے نیچے دودھ کی نہریں بہتی ہو، جس کے پاس میں باغات ہو؟ کا مولا اگر عطائے مولا ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہ احمد کوفی اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت میں ایسا گھر دیا جائے تو یہ جو میرے ساتھ سائل آیا ہے اسے 2000 دینار دے دے۔ اس نے 2000 دینار دیے۔ اب مولا نے کاغذ اور قلم لیا، لینے کے بعد لکھا میں علی ابن ابی طالب احمد کوفی کو جنت میں ایک ایسا گھر عطا کرتا ہوں کہ جس کے نیچے دودھ کی نہریں بہتی ہے، جس کے برابر میں باغات ہے۔ وہ پرچہ احمد کوفی کو دیا، کاغذ احمد کوفی کو دیا۔ احمد کوفی نے دیکھا، بوسے دیے، دینے کے بعد خوشی کا وہ عالم ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ احمد کوفی کا بیٹا مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا آپ کا چاہنے والا اس دنیا سے چلا گیا، میں احمد کوفی کا بیٹا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بابا کی نماز پڑھائیں، میرے بابا کو غسل و کفن دے، میرے بابا کو دفنائے۔ مولا کائنات نے احمد کوفی کو غسل و کفن دیا۔
دینے کے بعد دفنایا. اب جب قبرستان سے جانے لگے صرف دعویٰ نہیں کرتے, دلیل سنیے گا, صرف دعویٰ نہیں کرتے. احمد کوفی کا بیٹا مولا کے پاس آ کر کہتا ہے, مولا کیا صرف آپ انسانوں کے مولا ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں, ہم انسانوں کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے مولا ہے. کہا مولا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں. کہا بتا. کہا مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں یہ سننا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتا دیجئے کہ قبر کے اندر میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا, احمد کوفی کے بیٹے ہم وہ نہیں ہیں جو صرف بتاتے ہیں بلکہ ہم تجھے دکھائیں گے کہ قبر کے اندر تیرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مولا نے 2 انگلیوں کو اٹھایا, اعجاز امامت سے دکھایا. احمد کوفی کا بیٹا کبھی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے, کبھی اپنے باپ کی قبر کو دیکھتا ہے, کبھی مولا کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے. اب اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. مولا پوچھتے احمد کوفی کے بیٹے کیا ہوا؟ کہا مولا میری جان آپ پر قربان, مولا میرے گھر والوں کی جان آپ پر قربان. میں نے عجیب منظر دیکھا مولا, میں نے دیکھا قبر کے اندر بھی آپ, قبر کے باہر بھی آپ. صلوات پر محمد علیہ محمد. قبر کے اندر بھی آپ, قبر کے باہر بھی آپ. تو صرف یہ دعویٰ نہیں کرتے بلکہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں. اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے. کل من علیہا فان, ہر چیز ختم ہو جائے گی, باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ. عجیب بات ہے. تبھی پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ میں لا محدود ہوں, میں محدود نہیں ہوں. حبیب ان سے کہہ دو کہ میرا کوئی چہرہ نہیں, میرا کوئی جسم نہیں, میرا کوئی ہاتھ نہیں, میرا کوئی مکان نہیں, میرا کوئی زمان نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ. میں کہوں گا پروردگار جب تو نے کہا ہے تو لا محدود ہے, اگر تیرا چہرہ ہوتا تو محدود ہوتا, مگر تو کہہ رہا ہے کہ میں لا محدود ہوں. مگر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ. چہرہ کہتے کسے ہیں؟ چہرہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی معرفت کا ذریعہ ہو. انسان کے جسم میں چہرہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی معرفت کا ذریعہ بنے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کہیں چلا جاؤں تو لوگ مجھے پہچان نہیں سکتے, کیونکہ لوگ میرے چہرے کے ذریعے مجھے پہچانتے ہیں. میری معرفت کا ذریعہ میرا چہرہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ. اس کا مطلب چہرہ اللہ کا وہ ہے جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا. اب جاؤ تاریخ تلاش کرو کہ کون شخصیتیں ایسی ہے جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنی. ہمیں نہ پتا چلتا اگر اللہ خود حدیث قدسی میں نہ کہتا کنتو کنزن مخفیہ فاحببت, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد تیرے نور کو خلق کیا. اے محمد جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو تیرے نور کو خلق کیا. جب محمد مصطفیٰ خلق ہوئے تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اس کے بعد فرمایا انا و علی من نور واحد, اس کے بعد فرمایا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین والسجادہ والباقرہ. 12 اماموں تک کے نام یہ کہ ہم سب ایک ہی نور سے خلق ہوئے. عجیب بات ہے, جب پروردگار عالم نے اپنا تعارف کرایا تو کہا کہ میں نے محمد کو خلق کیا, محمد کو مرکز تعارف بنایا. جب یہی محمد چادر سیدہ میں تھے, جبرائیل نے پوچھا تھا اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے, تو یہاں تعارف محمد کے ذریعے نہیں کرایا بلکہ وہاں فاطمہ کے ذریعے کرایا. میں کہوں گا پروردگار چادر کے نیچے محمد بھی ہے, محمد سے تعارف کراتا, فاطمہ کو مرکز تعارف کیوں بنایا؟ شاید اللہ کے سنو, ابھی میں نے حدیث قصہ بھیجی ہے, اب میں اس کے بعد آیے تطہیر بھیجوں گا. اب اگر کسی کے دماغ میں سبق اٹھے اور وہ اپنے آپ کو آیے تطہیر میں شامل ہونا چاہے تو آیے تطہیر میں شامل ہونے کے لیے رسول کا رشتہ دار نہ لانا, بطول کا رشتہ دار لانا. اگر آیے تطہیر میں شامل ہونا چاہتا ہے تو آیے تطہیر میں شامل ہونے کے لیے رسول کا رشتہ دار نہ لانا. اور اللہ نے دیکھیے اللہ نے کیسے تعارف کرایا, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا
وبنوہا سب سنتے ہیں، حدیث کسان پڑھتے ہیں، اللہ نے نام کس کا لیا؟ رسول کا، علی کا، حسنین کا، نام کسی کا نہیں لیا، نام صرف لیا سیدہ کا، باقی رشتہ دار یہ رسول کے بابا، یہ رسول کے شوہر، یہ رسول کے، یہ فاطمہ کے بابا، یہ فاطمہ کے شوہر، یہ فاطمہ کے بیٹے، نام صرف فاطمہ کا لیا، باقی رشتہ دار گنائے۔ اور رشتہ دار بھی کیوں گنائے؟ نام صرف سیدہ کا کیوں لیا؟ چونکہ جو بھی چادر تطہیر میں تھے، جو بھی چادر سیدہ میں تھے، ان کا ڈائریکٹ رشتہ جو تھا وہ جناب سیدہ سے تھا۔ رسول سے انڈائریکٹ رشتہ کن کا تھا؟ جناب حسنین کا، مولا کائنات کا۔ مگر جناب سیدہ سے سب کے رشتے ڈائریکٹ، رسول خدا ڈائریکٹ بابا، کوئی درمیان میں نہیں، مولا کائنات سے ڈائریکٹ رشتہ، جناب حسنین کا ڈائریکٹ رشتہ۔ اللہ نے کہا کہ اب اگر آئے تطہیر بھیجوں گا تو آئے تطہیر میں ان کو شامل کرنا کہ جن کا ڈائریکٹ رشتہ سیدہ سے ہو۔ ہم نے اس لیے مرکز تعارف رسول کو نہیں بنایا بلکہ سیدہ کو بنایا۔ اور جب یہ چادر میں تھے اس کے بعد جناب سیدہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم سب چادر میں آ گئے، اب رسول اللہ نے چادر کے گوشوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اللہم انا اہولائی اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اس کے بعد رسول خدا بیان کرتے ہیں ومادن الرسالہ وفاطمہ وعبدالہا وبالہا وبنوہا۔ جناب سیدہ بیان کر رہی ہے جب ہم چادر کے نیچے آ گئے اس کے بعد اللہ کے رسول نے چادر کے گوشے کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی، اے پروردگار چادر کے نیچے فاطمہ ہے، چادر کے نیچے تیرا رسول ہے، چادر کے نیچے علی ہے، چادر کے نیچے حسنین ہے، اے پروردگار جو چادر کے نیچے ہے صرف وہی اہل بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ اہل خانہ تو ہو سکتے ہیں، اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ چادر کے نیچے جو ہے صرف وہی اہل بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ اہل خانہ تو ہو سکتے، اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کیا جب یہ چادر کے نیچے آئے، کون؟ اللہ کا حبیب۔ اللہ کے حبیب کو اگر معاذ اللہ کوئی بیماری بھی ہو جائے یا کوئی جسم میں درد بھی ہو جائے تو اسے دوائی کی یا طبیب کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے حکیم بنا کر بھیجا ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ مگر پھر بھی وہ اللہ کا حبیب جب اسے اپنے وجود میں اپنے جسم میں تھکن محسوس ہوئی، در سیدہ پر آ کر کہا انی اجد فی بدن ضعفا، اے رسول، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ عجیب دنیا ہے یہ، آج تک سمجھ ہی نہیں پائی۔ ارے جو در سیدہ رسول کو شفا دے سکتی ہے، کیا اس کا در امت رسول کو شفا نہیں دے سکتا؟ کہ جس کی چادر، جس کا در رسول کو شفا دے سکتا ہے، کیا وہ امت رسول کو شفا نہیں دے سکتا؟ جمع ہوئے رسول خدا، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، مولا کائنات، اچھا سب آتے رہے، مگر کیا کہا؟ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مولا حسین آئے، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا چادر کے نیچے امام حسن بھی تھے، یہ نہیں کہا اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مولا کائنات آئے، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا مولا چادر کے نیچے تو حسن بھی ہے، چادر کے نیچے تو حسین بھی ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ شاید مولا کہ سنو، خوشبو وہاں الگ ہوتی ہے جہاں پھول الگ الگ درخت کے ہو، جب پھول ایک ہی درخت کے ہو تو خوشبو کیسے الگ ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سب چادر کے نیچے آ گئے، پروردگار عالم نے اب ان پر اپنی رحمت نازل کرنا شروع کی۔
تاریخ بتاتی ہے کہ آج سے پہلے ہم نے یہی دیکھا تھا کہ آسمان کی طرف سے نور ساطع ہوتا تھا جو زمین کی طرف آتا تھا، لیکن جب یہ ایک چادر کے نیچے آ گئے، آج ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ جو نور زمین سے ساطع ہو کر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ جب پنجتن پاک ایک چادر میں آ گئے، در سیدہ میں آ گئے، یہ ہے اہل بیت۔ اگر کوئی ان سے اپنے دلوں میں محبت رکھتا ہے تو وہ انسان شہید کہلاتا ہے۔ ہم زندگی کے محتاج ہے، یہ زندگی کے محتاج نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ اگر ان کا جسم اور سر کو الگ کر دیا جائے تو بھی یہ نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ تم زندگی کے محتاج ہو، ہم زندگی کے محتاج نہیں ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اگر چاہتے ہو کہ ہماری موت بھی شہادت واقع ہو تو اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت سے منور کرو، اور ہمارا قلب، ہمارا دل اس وقت اہل بیت کی محبت سے منور ہوگا جب ہمارے دل میں ہر طریقے کی نجاست ہم اپنے دل سے ضائع کر دیں گے، اپنے دل کو ہر نجاست سے خالی رکھیں گے، اس کے بعد ہمارا دل اہل بیت کی محبت سے منور ہوگا۔ آج 3 محرم ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، مولا حسین کے پاس خطوط پہ خطوط آ رہے تھے کہ مولا آپ کوفہ آ جائیے، کوفے میں آپ کو بہت ضرورت ہے۔ جب مولا حسین کا یہ قافلہ چلا تو ابن عباس آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے۔ کہا ابن عباس نہیں، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اب میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا اچھا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، مگر اپنی بہن زینب کو یہیں چھوڑ دیجیے، اپنی بیٹی سکینہ کو یہیں چھوڑ دیجیے۔ جناب زینب کہتی ہے ابن عباس ارے تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ زینب اپنے بھائی کے بغیر مدینے میں رہ لے گی؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا۔ مجھے بس ایک روایت پڑھنی ہے۔ کربلا میں واحد شہید ہے مولا عباس، کہ جس کے جناب زینب کو بھی مولا عباس سے آس ہے کہ جب تک عباس زندہ ہے زینب کی چادر باقی ہے۔ مولا حسین کو بھی عباس سے آس ہے کہ جب تک عباس زندہ ہے خیمے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جتنے بھی شہید ہیں سب کو عباس سے آس ہے، اور صرف شہیدوں کو نہیں بلکہ عباس کی جو ماں ہے ام البنین اس کو بھی عباس سے کتنی آس ہے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، جب یہ قافلہ گھر کی طرف سے روانہ ہوا تو جناب ام البنین گھر سے باہر نکل کر قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، قافلے کے پیچھے اس طریقے سے آ رہی تھی کہ جیسے کربلا کے میدان میں حسین اکبر کے پیچھے آ رہے تھے۔ مولا جناب ام البنین نے عباس کو بلایا، قافلے کو روکا، روکنے کے بعد عباس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی قبر پر گئی، اور جانے کے بعد عباس کا ایک ہاتھ رسول اللہ کی قبر پر رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہتی ہے عباس اپنی ماں سے وعدہ کرو جب تک تم زندہ ہو زینب کی طرف تو کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ عباس جب تک تم زندہ ہو زینب کے ہاتھوں میں رسم نہ پڑے، عباس جب تک تم زندہ ہے حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ عباس اگر تمہاری زندگی میں زینب کی چادر کو چھین لیا گیا تو یاد رکھنا یہ ام البنین تمہارے خون کو معاف نہ کرے گی۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عباس تمہارے ہوتے ہوئے، کوئی قمر بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے کوئی خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی حسین کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، مگر وہ بھی عباس اتنا باوفا تھا کہ عباس اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا ماں جب تک حسین عباس زندہ ہے، جب تک عباس زندہ ہے کوئی خیمے کے قریب نہیں آ سکتا، جب تک عباس زندہ رہے کوئی خیمے کے قریب نہ آیا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو چکا، جب بازار شام، زندان شام اور دربار شام سے یہ قافلہ واپس مدینے آیا، اب جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا بشیر نے آواز لگائی اے مدینے والوں یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین کربلا میں مارے گئے، اے مدینے والوں ارے حسین کا گھرانہ لٹ کر آیا ہے۔ جیسے ام البنین نے سنا، ام البنین گھر سے باہر آئی اور آنے کے بعد کہہ دیا بشیر یہ کیا کہہ رہا حسین مارے گئے؟ اب بشیر مجھے یہ بتا ارے جب حسین کو مارا جا رہا تھا میرا عباس کہاں تھے؟
اجرکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. کہا بی بی ام المؤمنین ارے پہلے عباس کو مارا گیا, اس کے بعد حسین قتل ہوئے, حسین شہید ہوئے. جناب ام المؤمنین کہتے ہیں بشیر مجھے یہ بتا کہ عباس کے مقابل میں لشکر کتنا تھا؟ کہا بی بی عباس کے مقابل میں لاکھوں کا لشکر تھا. بی بی کہتی ہے بشیر تو میرا عباس کو نہیں جانتا, ارے میرا عباس بڑا لاکھوں سے ہار جائے. بی وہ فرماتا ہے بشیر کہتا ہے بی بی ام المؤمنین ارے عباس لاکھوں سے نہ ہارتے, اگر جنگ کی اجازت ملتی بی بی وہ شہید نہ ہوتے, اگر ان کے سر پہ گرز نہ لگتا. تو جیسے ہی اس نے کہا کہ بالا عباس کے سر پہ گرز لگا, بی بی کہتی ہے بشیر تو میرے عباس کو نہیں جانتا, ارے میرا عباس گرز کا وار 2 انگلیوں سے روکتا ہے. بشیر کہتا بی بی ارے عباس گرز کا وار روکتے مگر ان کے ہاتھ موجود نہ تھے. اجرکم اللہ خدا کو پیغمبر نے سوائے مظلوم کربلا کے بس آخری بات اور ختم دعا. اے بی بی سر پہ گرز لگا. بی بی فرماتی ہے بشیر میرا عباس گرز کا وار 2 انگلیوں سے روکتا ہے. بشیر کہتا بی بی گرز کا وار روکتے اگر ہاتھ موجود ہوتے, ارے لعینوں نے ہاتھوں کو قلم کیا, ہاتھوں کو شہید کیا. بس یہ سننا تو بی بی نے اپنے سر پہ پیٹا اور پیٹنے کے بعد کہا بشیر ارے یہ تم نے انصاف نہ کیا. ارے جب کوئی انسان اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. اے بشیر جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا ہوگا میرے عباس نے کس کا سہارا لیا ہوگا؟ بشیر کہتا بی بی عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آئے ہاتھ موجود نہ تھے, اپنے چہرے کا سہارا لے کر زمین پہ آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے واسطے چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطے شر ظالمین حاسدین منافقین شر شیاطین کا میرے معبود تجھے واسطے چہر معصومین کا ہم سب کو ان شروں سے محفوظ فرما. یا اللہ تجھے واسطے چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرا معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. یا اللہ تجھے واسطے چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرا معبود ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. یا اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرا معبود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر جلد سے جلد فراہم فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما, پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطے چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے آخری امام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے غلام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.